اگر ہم نیک ہیں تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ خالق کائنات کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لوگ دنیا کی دولت کو نعمت سمجھتے ہیں، ایمان کی دولت کو اور نیک اعمال کو، اس کو اللہ کا فضل نہیں سمجھتے. کتنے ہی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے اپنا گھر بھی دے دیا، اپنی گاڑی بھی دے دی، بچوں کا کاروبار بھی دے دیا، ماشاءاللہ جی ہم نے ساری مصروفیت سے فارغ ہو گئے. لیکن یہ کم ہی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میرے سارے بچے نمازی ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے بیٹا حافظ قرآن ہے، اللہ نے بہت بڑی رحمت کر دی، مجھے تہجد کی نفلی روزوں کی فرصت مل گئی. حقیقت میں تو ہمیں اللہ کا شکر نیکیوں پر ادا کرنا چاہیے. مال و دولت تو جو قسمت میں لکھا ہے وہ ملتا ہی رہے. اچھے لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی مال تو اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن نیکی کی توفیق یہ اللہ اپنے پسندیدہ کو صرف دیتا ہے. جس کو اللہ پسند نہیں کرتے اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی. میرے محترم بھائیوں، برے انسان معاشرے میں موجود ہیں، لیکن اسلامی یہ تعلیمات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ برائی سے نفرت کریں، برے انسان سے نہیں. یہ منافقین کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا بات ہے، کیا کیفیت ہے، یہ اللہ جانتا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، میرے نبی آپ اپنی توجہ ان کی غلطیوں سے ہٹا لیں. وَإِذْهُمْ، ان کو نصیحت کرتے رہیں، اور نصیحت بھی کیسے کرنی ہے، وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا، بہت ہی اچھے انداز سے، بہت ہی خوبصورت الفاظ سے آپ نے ان کو سمجھاتے رہیں. یہ تعلیمات اللہ کل کے بارے میں دے رہا، برے انسان کے بارے میں. نبی کو حکم دے رہے کہ برے کو صرف نظر کرو اس کی برائی سے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے، نصیحت کرتے رہنا ہے اور اچھے جملوں سے سمجھاتے رہنا. وقت کا فرعون ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں جاؤ فرعون کو دعوت دو، اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کو دعوت توحید دینی ہے تو زبان بھی نرم رکھنا، جملے بھی نرم رکھنا. اس لیے کہ میرے بھائی اگر آپ کی دعوت میں نرمی نہیں ہے، آپ کے انداز میں محبت نہیں ہے، تو پھر وہ بات بھی نصیحت نہیں کرے گی. ہم کہتے ہیں نا سمجھانے کا وقت ہی نہیں، دیکھ لو جی فلاں کو سمجھایا اس نے منہ بنا لیا. بات تو آپ کی ٹھیک تھی مگر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا، جملے آپ کے ٹھیک تھے مگر وقت ٹھیک نہیں تھا، بات آپ ٹھیک کر رہے تھے لیکن جگہ درست نہیں تھی. اصل غلطی یہ ہے، یہ غلطی نہیں ہے کہ آپ نے سمجھانے پر غلطی کر لی. سمجھانا تو چاہیے، نصیحت تو کرنی چاہیے. تو میرے بھائیوں، برائی سے نفرت کرنی ہے، برے انسان سے نفرت نہیں کرنی. اگر آپ بروں سے نفرت کریں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں ٹیکس لینے والوں کے پاس، اور عیسوی شریعت میں ٹیکس لینا ایسے ہی ناجائز تھا جس طرح ہماری شریعت میں سود حرام ہے. کچھ لوگ گزرے تھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ اللہ کے نبی رسول ہے عیسیٰ علیہ السلام، ٹیکس خوروں کے پاس بیٹھے ہوئے. آپ نے ان کی باتیں سن لی، فرمانے لگے اگر ڈاکٹر مریضوں کے پاس نہیں بیٹھے گا تو ان کا علاج کیسے ہوگا؟ تمہارا دیکھنا اپنی جگہ پہ، مگر میں جس سوچ، جس فکر اور جس خیال کو لے کے بیٹھا ہوں وہ تو اللہ جانتا.
اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اور بھائی تو نہیں جانتا، اللہ جانتا اس کے دل میں کیا ہے۔ نہ جان لے تیری تھوڑی سی محبت بھرے جملوں سے وہ بندہ پکا نمازی بن جائے، نہ جان لے تیری تھوڑی سی نصیحت پر وہ بندہ نشے کو چھوڑ دے، نہ جان لے تیرا تھوڑے سے سمجھانے سے وہ بندہ گندی مجلس کو چھوڑ کے اچھی مجلس کی طرف آ جائے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تلوار دی میدان جہاد میں اترنے کے لیے، جہاد کے میدان میں لڑائی کے لیے ہی جایا جاتا ہے۔ جب اترنے لگے تو بلایا، فرمایا علی سنو، آپ چلے ہو اسلام کے لیے لڑنا اور کافروں کو قتل کرنے کے لیے، لیکن پیارے علی سن، اگر تیری دعوت سے، اگر تیرے سمجھانے سے کوئی ایک بندہ راہ راست پر آ گیا تو کئی 100 سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے ایک بندے کا راستے پہ آ جانا یہ تیرے حق میں بہتر ہو۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی اصلاح کرنے والے بنا دے، اللہ لوگوں کی غلطیاں اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غصے والی بات نہیں، سچی بات ہے، آج بروں سے زیادہ نہ نیکوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ کتنے برے انسانوں سے ہم نے یہ جملہ سنا کہ اگر یہ مسجدوں میں آنے والے یہ اللہ اللہ کرنے والے جنت میں چلے گئے نا تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی کوئی غلطیاں تو ہمارے اندر بھی ہے نا، کچھ رویوں میں کمزوریاں ہماری بھی ہے نا۔ پورے ہفتے سے ہی طبیعت خراب ہے، گلے سے آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، نزلہ اور بخار، کچھ موسم ہی ایسا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہی ان ساری وباؤں سے اور تکلیفوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسلام کا طرز عمل کیا ہے؟ قرآن کا اس میں انداز کیا ہے؟ آخر الزمان پیغمبر کے بارے میں لوگوں کے رویے کیا تھے؟ آپ کا انداز کیا تھا؟ بس یہ چند مثالیں سمجھ کے ہم انشاءاللہ جماعت کھڑی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو برا انسان ہے اس برے انسان کی برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کا انداز برا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ برا ہے، وہ گندا ہے، اس کو آپ جو بھی کہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ تو اچھے ہیں نا، آپ کو تو یہ انداز اپنانا نہیں چاہیے۔ مسجد نبوی ہے، ایک اعرابی آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دی۔ صحابہ اکرام اس کو ڈانٹنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے بھاگے، فرمایا رک جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ وہ کتنا برا ہے کہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ نے اس کو بلایا، فرمایا ادھر آ بھائی۔ اس کو اپنے پاس بلا رہے ہیں جس نے مسجد میں پیشاب کیا، پاس بٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے، یہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، یہاں عبادت کرتے، پیشاب نہیں کرتے۔ لو جی، صرف اتنا جملہ کر، نہ اس کو آپ نے گھنٹے کی تقریر کی، نہ اس کو آپ نے شرعی مسائل سمجھائے، نہ اس کو مسجد کے آداب بتائے۔ او بھائی، وہ بندہ نیا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ بندہ ساری زندگی کہا کرتا تھا اللہ کی قسم میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا سکھلانے والا دیکھا ہی نہیں۔ انما بعثت معلما، اگر تعلیم کے انداز سیکھنا ہے تو پیغمبر سے سیکھو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو تم نہیں جانتے ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دماغوں میں کیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔
مال کے کائنات نے فرمایا لوگوں ان کی غلطیوں سے نظر پھیر لو، ان کو نصیحت کیا کرو، اپنے پاس بٹھایا کرو، سمجھاتے رہا کرو۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، میرے نبی جب کسی کو سمجھانا ہو، کسی کی غلطیاں دور کرنی ہو، کسی کو گناہ چھڑوانے ہو، کسی بندے کو گناہوں کی دلدل سے بچانا ہو، فرمایا میرے پیغمبر میں تمہیں نصیحت کر کے کہتا ہوں فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، میرے نبی اچھے انداز سے سمجھاؤ گے تو پھر سمجھنے والے کو فائدہ ہوگا۔ فتویٰ نہیں لگانا، فتویٰ لگانا مفتیوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ فتویٰ لگانا مفتیوں کا کام ہے، عامی بندے کا کام نہیں ہے۔ فلانا منافق، تو کافر، تو جنت میں جائے گا، یہ چہرہ، اس سے سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ نبی کو کہہ رہے کہ آپ نے بھی سمجھانا ہے تو فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اچھے طریقے سے سمجھانا۔ کہیں اللہ فرماتے وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، میرے نبی جب بھی بات کرو نا گناہ گاروں سے، جب بھی بات کرو بد کرداروں سے، جب بھی بات کرو کسی ظالم انسان سے، جب بھی بات کرو کسی برے انسان سے، اللہ کہتے میرے نبی قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، آپ نے بات آسانی والی، نرمی والی، خوش طبعی والی، اچھے طریقے والی کرنی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں گھر میں تھی، محبوب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ بجا، فرمایا دیکھو کون آیا۔ میں نے پوچھا کون ہے بھائی دروازہ بجا رہا؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں۔ میں نے آ کے خبر دی تو آپ فرمانے لگے یہ بڑا ہی برا قبیلہ ہے جس کا یہ بندہ ہے، اور ہے اس کا کردار بھی ایسا صحیح، چلو آ لینے دو۔ وہ بندہ آ گیا، امی جان فرماتی میں دیکھ رہی تھی وہ آپ کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرا سے اس سے باتیں کر رہے تھے اور وہ بھی مسکرا کے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے قبیلہ بڑا برا ہے، یہ بندہ بھی ایسا صحیح ہے، اب باتیں بڑی انصر اس کے کر رہے اس کے ساتھ۔ وہ دل کے صاف تھے، وہ بات منہ پہ کر لیتے تھے، پوچھ لیتے تھے، دل میں نہیں رکھتے تھے۔ وہ بندہ چلا گیا، ابا جان کہتی محبوب آپ تو کہہ رہے تھے بندہ ٹھیک نہیں ہے، قبیلہ ٹھیک نہیں، تو پھر باتیں تو بڑی مسکراس کے کہہ رہے تھے۔ فرمایا عائشہ جو برا ہو اس کے ساتھ اچھا بننا چاہیے، برے کے ساتھ برا نہیں بننا چاہیے۔ اگر وہ برا تو میں بھی برا بن جاتا۔ عین ممکن ہے کہ میری پیار محبت والی بولی مجلس اس بندے کی زندگی کو بدل دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا ہے اللہ پیغمبر کی اس سنت پر ہمیں بھی عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا کر دے کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے برائی کو اس سے ختم کرنا ہے، میں نے اس بندے کی اصلاح کرنی ہے۔ کس طرح سے اصلاح کرنی ہے؟ یہ بندہ بھی کبھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اپنا ٹارگٹ بنایا جائے۔ اللہ کبھی محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور جو محنت دین کے لیے ہو، نماز کے لیے ہو، عقیدے کے لیے ہو، سیدھے راستے کے لیے ہو، وہ محنت اللہ کو کتنی پسند آئے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے نبی آپ نہیں جانتے ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ جانتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ پیغمبر آپ کی ذمہ داری ہے ان کو نصیحت کرتے رہنا، سمجھاتے رہنا، اور جب بھی ان سے بات کرو نرم لہجے میں کرو، پیاری بولی میں کرو، پیارے الفاظ میں کرو، میٹھے اخلاق سے کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، یہ اس حدیث نے سچی بات ہے کہ مجھے ہلا کے رکھ دیا، بڑی قابل توجہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا دو دوست تھے پہلے زمانے کے اندر، ایک ان میں سے بڑا برا ہے، ایک بڑا نیک ہے۔ وہ جو نیک انسان تھا نا وہ برے کو سمجھاتا رہتا، لیکن سمجھانے کا انداز اس کا ٹھیک نہیں تھا۔
انداز فتوے لگانے والا تھا، انداز اس کا بڑا تلخ، بڑا کرخت۔ اس کو جب بھی اس نے کہا، اس کو کہا تو جنت میں نہیں جائے گا، میں تجھے ابھی بتا رہا ہوں، مرے گا نا کتے کی موت مرے گا، ایسی موت مرے گا۔ اتنے سخت سخت جملے۔ ایک دن یہ ہوا کہ یہ اس کے گھر میں ملنے آیا تو وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ سجدے میں گیا نا نیک بندہ، تو یہ اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے کہتا ہے بتا کون مرے گا فلانی موت، ابھی دباتا ہوں تیری گردن، دیکھتا ہوں تو کیسی موت مرتا اور میں کیسی موت مرتا۔ فتوے بڑے مجھ پہ لگاتا تھا، اب کر بات آیا قابو کے نہیں، اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا۔ اس نے سلام پھیرا تو سلام پھیر کے کہنے لگا تو نے میری نماز بھی برباد کی، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں جانے ہی نہیں دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بندے فوت ہو گئے، اللہ کے پاس آئے تو اللہ نے اس نیک بندے کو کھڑا کر کے پوچھا اوے میری رحمت کو چھوٹا کر کے تو نے قسمیں اٹھائی تھی کہ اس کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، تو کون ہوتا ٹھیکیدار؟ تو نیک تھا تو شکر کرتا، میں نے تجھے نیکی کی توفیق دی ہے، اور تجھے شرابی نہیں بنایا، تجھے زانی نہیں بنایا، تجھے بدماش نہیں بنایا، شکر نہیں کرتا تو؟ اللہ کے بندے تو اس کو سمجھانے کے بجائے اس پر فتوے لگا رہا ہے۔ جا تو جہنم میں چلا جا، اس کا فیصلہ تو بعد میں کروں گا، تیرا میں نے ابھی کر دیا۔ محبوب نے فرمایا دیکھ لو اس بندے کی سخت کلامی نے، نصیحت تو کی، واز تو کرتا تھا لیکن جملے بڑے سخت تھے۔ میرے بھائی کسی پر فتوے نہ لگایا کر۔ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، قرآن کہتا آسانی والے جملے کہے، آسانی والی بات کہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کر رہے، ایک ظالم پتھر لے کے جھولی میں ڈال کے میرے نبی کو ماری جا رہا ہے، کبھی ادھر سے آتا کبھی ادھر سے آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے، دیکھ کے مسکرا پڑتے، پھر چل پڑتے، پھر دیکھ کے مسکرا پڑتے، پھر چل پڑتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کئی دنوں سے اس کا ظلم، اس کی زیادتی، اس کی بدتمیزیاں، اس کی بے ادبیاں دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن میرے محبوب دیکھ کے فرمانے لگے کب تک پتھر مارے گا، کب تک پتھر چلائے گا؟ ایک دن آئے گا تو میرے قدموں میں ہوگا اور میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ کتنا بڑا اس کو جملہ کہہ دیا۔ شاعر کہتا محبوب دیکھ کے کہہ رہے تھے او پتھر مارن والے امیرا، جے میرے ول آوے کٹ کے تینوں سینے لاوا تے سدھائی جنت جاوے۔ تیری بدتمیزی اپنی جگہ پہ، تیرا ظلم و تشدد اپنی جگہ پہ، مگر میں نبیوں کا امام ہوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ لوگوں ہم نے جو تمہیں نبی نصیب فرمایا وہ سارے جہانوں کے لیے نرم مل کے آیا، طبیعت کا نرم ہے، مزاج کا نرم ہے، زبان کا نرم ہے، اخلاق کا نرم ہے، رویے کا نرم ہے، طبیعت کا نرم ہے، مزاج کا نرم ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والوں تم کہاں سخت بل گئے؟ اگر اس نبی کا ساتھ لینا ہے تو قرآن کہتا ہے پھر پیغمبر کی سنت کے مطابق تم بھی ایسے ہی نرم بل جاؤ۔ وہ پتھر مارنے والا ہے، پیغمبر اس کو مسکرا کے کہہ رہے ایک دن آئے گا تو میرے ساتھ ہی جنت میں جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ باتیں، یہ جملے زندگیاں بدلنے والے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بڑا ہی برے کردار والا ایک بندہ آ گیا، آپ نے نصیحت فرمائی، تقریر کی، اس نے بعد میں سوال کیا، کہتا اللہ کے رسول ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کرو سوال۔ اذن لی بالزنا، کہتا مجھے زنا کی اجازت دے دو۔
اب مجھے بتاؤ، مسجد ہے، صحابہ کی مجلس ہے، اور یہ بندہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، اس سے برا انسان کون ہوگا؟ جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مسجد میں یہ بات کرتے کہ نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام نے اس کو ڈانٹا، اس کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کی مجلس ہے اور باتیں کیسی کر رہا ہے۔ محبوب نے فرمایا اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو کچھ نہ کہو، میرے پاس لاؤ۔ جس نے زنا کی اجازت مانگی، نبی کہہ رہے اس کو میرے پاس لاؤ۔ برائی سے نفرت کرو، برے سے نہیں، برے کو قریب لاؤ تاکہ برائی سے جان چھوٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بٹھایا، فرماتے اتحبہ لأمک، مجھے یہ بتا، اگر کوئی بندہ تیری ماں کے بارے میں یہ مجھ سے اجازت مانگے کہ تیری ماں سے زنا کرنا ہے، کیا تو پسند کرے گا؟ کہتا توبہ توبہ، اللہ کے رسول یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ فرمایا اچھا اگر کوئی اجازت مانگے میرے سے کہ تیری بیٹی سے زنا کروں، کوئی تیری خالہ کے بارے میں، تیری پھپھی کے بارے میں، آپ نے محرم رشتے گنوائے نا۔ اور غیرت ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، بے شک بندہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ نیا نیا آیا ہے، کہنے لگا محبوب آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ فرمایا جس کے بارے میں اجازت مانگ رہا ہو، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھپھو ہوگی، اور کسی کی کچھ تو لگتی ہوگی، ایسی باتیں نہ کیا کر۔ اس بندے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگا اللہ کے رسول بڑی غلطی ہو گئی، آئندہ کے بعد محبوب ایسی بات نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا چل اٹھ جا بدتمیزہ میری مجلس سے، آپ نے اس کو قریب بلایا، اس کا سینہ اپنے سینے کے قریب کیا، پھر اپنا ہاتھ مبارک کھڑا کیا اور اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اللہ یہ بندہ بھولا پھرتا ہے، بیچارے سے غلطیاں ہو گئیں، اللہ میں نبی اور رسولوں کا امام کہتا ہوں اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے، اس کے سینے کو گندگی سے پاک کر دے اور اس کے وجود کی حفاظت فرما۔ برے انسان کو میرے نبی نے دعائیں دی ہے، یار دل کو سمجھایا کرو، رات کو آ کے مصلی پر ان کے نام لے کے دعا کیا کرو، یا اللہ میں نے محنت کی فلاں بندے پر، اب نمازی پڑھانا تو تیرا کام ہے نا، اللہ میں نے فلاں پر محنت کی، اب زنا سے چھڑانا تو تیرا کام ہے نا، اللہ میں نے فلاں پر بڑی محنت کی، جھوٹ سے چھڑانا تو تیرا کام ہے۔ اللہ کی قسم رب کبھی محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور تو کتنا سعادت مند ہے کہ تیری محنت اللہ کے راستے کی طرف۔ ماعز اسلمی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور برے انسان سے نہیں، برائی سے نفرت کر، برے کو قریب لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ماعز اسلمی آ کے کہتا تخرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو، میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا جا اللہ سے معافی مانگ، توبہ کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا۔ یہ چلا گیا، اگلے دن پھر آ گیا، آگے کہتا محبوب مجھے پاک کر دو، رات کو نیند بھی نہیں آتی، سوتا ہوں عذاب قبر نظر آتا ہے، اللہ کے نبی جہنم کی ہولناکیاں نظر آتی ہے، محبوب چاہتا ہوں ادھر ہی سزا مل جائے، آگے جا کے برداشت نہیں کر سکتا۔ محبوب نے پھر فرمایا جا توبہ کر، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تیسری مرتبہ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتا مجھے پاک کر دو۔ محبوب گناہ کی اس وجہ سے، گناہ کی اس ٹینشن سے میں سو نہیں سکتا۔ میرے نبی نے تیسری دفعہ واپس بھیجا، یہ بندہ چوتھے دن پھر نبی کے پاس آ گیا۔ اس کو بھی پتا ہے سزا ہوگی، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود آخرت کی یاد سونے نہیں دیتی، قبر کی فکر سونے نہیں دیتی، عذاب کا ڈر سونے نہیں دیتا۔ جب چوتھے دن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبیلے والوں کو بلایا۔ آقا فرماتے قبیلے والوں مجھے یہ بتاؤ، ماعز اسلمی کا دماغ تو ٹھیک ہے، کہیں پاگل تو نہیں ہے؟ قبیلے والے کہتے اللہ کی قسم ہمارے پورے قبیلے میں ماعز سے سمجھدار بندہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔
محبوب آپ دماغ کا پوچھتے ہیں، اس سے بڑا سمجھدار بندہ ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں سمجھدار ہی تھا تو آ کے رو رہا تھا نا، بے سمجھ ہوتا تو گناہ کر کے جھوٹی قسمیں اٹھاتا، آخرت تباہ کر لیتا دنیا بچانے کے چکر میں۔ سمجھدار ہے، دنیا کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تیسرے دن جب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن اس کے یہ جملے سنے، آقا فرماتے اچھا جاؤ بھائی میرے صحابہ لے جاؤ، باعث کو جا کر کے رجم کر دو، پتھر مار مار کے ختم کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے آرڈر پر ہم لے گئے، ہم نے اس کو پتھر مارنے شروع کیے۔ جب اس کے جسم سے خون آنا شروع ہوا تو باعث نے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ بھاگنے لگا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، حتیٰ کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ واپس آئے نا بیٹھے ہوئے تو محبوب کو بتانے لگے اللہ کے رسول ہم اس کو مار رہے تھے تو وہ بھاگ گیا، ہم اس کے پیچھے بھاگے، ہم نے اس کو چھوڑا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جملے سنے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے اللہ کے بندوں وہ بیچارہ بھاگ رہا تھا تو تم اس کے پیچھے کیوں بھاگے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَحَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، یار وہ بیچارہ بھاگا تھا چھوڑ ہی دیتے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے گناہ کو ویسے ہی معاف کر دیتے۔ ایک صحابی کہتا ہے اس کی توبہ تو بڑی عظیم توبہ ہے، دوسرا کہتا ہاں ہاں اس بندے نے بڑی اچھی توبہ کی، کیونکہ اس کو کوئی پکڑنے ہی نہیں گیا، کوئی لینے نہیں گیا، گناہ کی نفرت کی وجہ سے خود آیا اور آ کر کے سجا لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی قسم اس نے ایسی توبہ کی، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قَسِمَتْ مِن بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ۔ او میرے صحابہ، اگر اللہ تعالیٰ ماعز اسلمی کی توبہ میری ساری امت پر تقسیم کر دے تو ساری امت پر اس کی توبہ وسیع ہو جائے۔ اس کی توبہ تو ایسی توبہ ہے، یہ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہ کس کے بارے میں مجلسیں بول رہی ہیں؟ ایک مجرم کے بارے میں، ایک گنہگار کے بارے میں، ایک ایسے انسان کے بارے میں جس نے برائی کی۔ واللہ یہ بڑا المیہ ہے، کسی سے غلطی ہو گئی نا، محلے والوں کو پتہ چل گیا، سب نے ایسے چہرے پھیر لینے ہیں اور ایسی ایسی اس کو جگتے ماریں گے، ایسی ایسی اس کو باتیں کریں گے، ایسا اس کو ٹارچر کریں گے کہ وہ بندہ جا کے خودکشی کر لے، اس کو جینے کا حق ہی نہ رہے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے مگر بندے معاف۔ اللہ کے بندوں تم بھی تھوڑے سے نرم ہو جاؤ، اللہ 99 قتل کرنے والے کو معاف کر دے، ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ غلطی ہو جانا، جرم ہو جانا، کمزوری ہو جانا، یہ انسانوں کی کمزوری ہے، لیکن یار اس کے اوپر ایسے فیصلے کرنے، مرنا جینا ختم، اس کو ایسا ٹارچر کرے کہ وہ بندہ جا کے خودکشی کر لے، نہیں، یہ اہل اسلام کا کام نہیں ہے۔ اس کو قریب لگا کے سمجھانا، اس کی غلطی کو دور کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، لوگو تم نہیں جانتے اس کے دل میں کیا ہے، غلطیاں کرنے والے، جرم کرنے والے بندے کے دل میں کیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تھوڑی دیر گناہ سے نظریں صرف کر لیا کر، تھوڑی دیر گناہ کو سائڈ پہ رکھ دیا کر، وَإِذْهُمْ، اس کو بیٹھ کے سمجھانا شروع کیا کر، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایسا سمجھایا کر، ایسی درد دل سے سمجھایا کر کہ اس بندے کے دل میں تیری باتوں کا اثر ہونا شروع ہو جائے۔ قولاً بلیغا، بڑے پیار سے سمجھایا کر۔ ایک بندے جس نے نشہ کیا، اس کو لایا گیا، اس کو سزا ملی، کوڑے لگے، چند دنوں کے بعد اس نے پھر نشہ کر لیا، محبوب کی مجلس میں پھر لایا گیا، پھر کوڑے لگے، اس نے پھر نشہ کر لیا، پھر اس کو پکڑا، پھر کوڑے لگے۔
جب تیسری دفعہ اس کو کوڑے لگے نا تو ایک صحابی کہنے لگا اللہ تجھے ذلیل کرے، اللہ تجھے خار کرے، اور تو کیسی عجیب طبیعت کیا، 3 دفعہ کوڑے کھا کے بھی اپنی غلطیاں نہیں چھوڑ رہا۔ یہ الفاظ میرے پیغمبر نے سن لیے، آپ نے اس کو صحابی کو ڈانٹ کے فرمایا اور تو کیوں شیطان کا مددگار بنا بھائی؟ یہی تو شیطان چاہتا جو تو کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا محبوب یہ برا انسان نہیں ہے۔ فرمایا یہ برا ہے تو اس کے لیے دعا کر اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، یہ جو تو باتیں کر رہا ہے یہ کوئی اچھی بات ہے؟ میرے نبی نے اس کو ڈانٹا ہے جو برے انسان پر بد دعائیں دے رہا تھا۔ دیکھنا یار کہیں میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادات، میری تلاوتیں یہ مجھے کہیں ایسا جملہ نہ کہلوا دے کہ برباد ہو جائے، کسی کے بارے میں ایسی بات نہ منہ سے نکلوا دے کہ ان کو میں داؤں پہ لگا لوں۔ برے کو سمجھانا ہے، برے کو قریب لانا ہے، برے کو بد دعائیں نہیں دینی۔ میں حیران ہوا، میں نے مولانا ثناء اللہ امر تسری رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ پڑھا کہ ایک بندے نے ان پر وار کیا، سر پہ برچھا مارا، لہو لہان ہو گئے، ان کو ہسپتال میں لے گئے اور اس بندے کو پکڑا، جیل میں بند کروا دیا۔ ارادہ قتل کا جرم اس پر پڑ گیا۔ کافی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کوئی بندہ راشن دے کے آتا ہے، تو جب پتہ کروایا تو مولانا ثناء اللہ امر تسری رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر میں راشن دے کے آ گئے۔ کہا حضور اس نے آپ پر حملہ کیا ہے، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کہ آپ اس کے گھر میں راشن دے کے آ رہے۔ کہنے لگے وہ تو جیل میں پڑا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے، بیچاروں کو کون کما کے دے گا، اس لیے میری وجہ سے جیل میں گیا نا تو راشن بھی ان کے گھر میں نہیں دینا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے، ایسے صاف دل والے، ایسے پاک دل والے۔ میں نے ایک شیخ الحدیث کے بارے میں پڑھا کہ مسجد کے اندر ایک نمازی وہ نماز پڑھ رہا تھا، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، طالب علم ذرا شرارتی تو ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم بھاگا گزرتے ہوئے، اس کا پاؤں لگا نمازی کے ساتھ، خود بھی گرا اور نمازی کو بھی تکلیف تو ہوئی کہ اس کے اندر بھاگ کے اس کا پاؤں لگا۔ اس نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے جو وہ کہہ سکتا تھا اس نے کہا کہ یہ طالب علم رکھے، حتیٰ کہ کہنے لگا یہ گنڈے پالے ہوئے تم نے مدرسے کے اندر۔ تو شیخ الحدیث سب سنی جا رہے چپ کر کے، کلاس سے اٹھے اور اس بندے کا بازو پکڑا اور مسجد سے باہر چلے گئے۔ اس کو جا کے کہتے ہیں بچے نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کی معذرت میں آپ سے کرتا ہوں۔ وہ لال بگولا تھا، چلا گیا، 2 دن مسجد میں نہ آیا۔ تیسرے دن اس کے گھر چلے گئے، دروازہ بجا کے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی معافی سے مان جائے گا یا تیرے پاؤں پکڑوں؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا جملہ کہہ دیا؟ کہا بھائی بچے سے غلطی ہوئی، اللہ کے بندے تو مسجد ہی چھوڑ گیا، اس سے بڑی تکلیف میرے لیے اور کیا ہو سکتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار کوئی برا مسجد میں آ گیا ہے تو کل اس کو لینے جانا چاہیے، ہمیں اس کے پیچھے پیچھے ہونا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے۔ مجھے ایک بھائی کہتا میں مسجد میں اس لیے نہیں آتا، جس دن آ جاتا ہوں نا 4 لوگ دیکھ کے کہتے تم ہی آیا مسیتے، کہتا میں ڈرتا ہی رہتا ہوں۔ یار نیا ایسی بات کیا کرو، اگر آ رہا ہے تو بیچارے کو آنے دو، بلکہ خوش ہو کے اس کا ماتھا چوم کے کیا ہے بڑی خوشی ہوئی یار تو آج آیا ہے، اللہ تجھے ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے۔ تیرے یہ جملے اس کا دل ہی بدل دے گی، تیری یہ باتیں اس کا دل بدل دے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگو تم نہیں جانتے ان کے دلوں میں کیا ہے، میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان کی غلطیوں کو سائڈ پہ رکھ دیں، وَإِذْهُمْ، آپ ان کو نصیحت کیا کریں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔
نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، نفلی روزے رکھنے والے، اللہ کی قسم ہے ساری عبادتیں تجھے مبارک، لیکن بہت بڑی عبادت بے نماز کو قریب لگانا، بہت بڑی عبادت ہے سود خور کو قریب لگانا، بہت بڑی عبادت ہے زانی کو قریب لگانا، بہت بڑی عبادت ہے شرابی کو قریب لگانا، بہت بڑی عبادت ہے بدعالت کو قریب لگانا، بہت بڑی عبادت ہے مجرموں اور پاپیوں کو قریب لگانا، قریب لگا کے ایسی باتیں کرنا جس کی وجہ سے ان کے دل ہی بدل جائے۔ مجھے یاد ہے بہت بڑے امام ہیں عبید بن عدی رحمہ اللہ تعالی، اتنے عظیم انسان ہیں، اتنے عظیم انسان ہیں، ان کے جو مخالفین تھے نا انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا، اس کو کہا کہ جا اگر تو اس بندے کا ایمان خراب کر دے تو منہ مانگا انعام۔ وہ آ گئی، آگے کہنے لگے امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا، انہوں نے کہا جی پوچھو، کہتی لوگوں کے سامنے نہیں پوچھنا، مجھے علیحدہ وقت دے۔ حجرے میں چلے گئے، جا کے اس نے اپنے کپڑے اتار دیے، کہنے لگی سن تو کچھ کرے یا نہ کرے اب میں دنیا کو یہ بتاؤں گی کہ یہ زانی ہے، اس نے ایک عورت کے کپڑے اتارے، وگرنہ جو میں کہتی تجھے کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے اچھا ایک منٹ رکو میری بات سن، کہتی سنا۔ کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی موت والا فرشتہ آنے لگا ہے اور اس نے تیری جان نکال لینی اور تیری ڈیڈ باڈی پڑی ہوگی، تو تیری میت کو دنیا غسل دینے لگے گی اور ایسے ہی تیرے کپڑے اتار دے گی جیسے تو خود اتارے ہیں، تو پھر میں تجھے غسل دینے آؤں گا تو تو مجھے پھر یہی کہے گی نا جو اب کہہ رہی، پھر تجھے کفن میں لپیٹا جائے گا اور تجھے رکھا جائے گا چارپائی پہ اور تجھے کندھے دے کے اٹھائیں گے، میں بھی کندھا دوں گا تجھے، اور پھر تیری چارپائی کو راستے میں رکھیں گے، تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے دنیا آئے گی، تو پھر میں بھی تیرا چہرہ دیکھوں گا، مجھے ایسے ہی کہے گی نا جیسے اب کہہ رہی، پھر تیری قبر میں دفنانے کے لیے نا تیری میت کو اتاریں گے اور سلیپیں دینے لگیں گے، آخری سلیب میں رکھوں گا، تو پھر مجھے یہی کہو گے نا جو اب کہہ رہی۔ اس عورت نے کپڑے پہنے اور بھاگی۔ وہ جو شرارتی ٹولہ بیٹھا تھا جنہوں نے بتایا بھیجا تھا، کہنے لگے ہاں کیا بنا؟ کہنے لگی کیا پوچھتے ہو، اس کو بدلنے گئی تھی اس نے مجھے ہی بدل دی، بس آئندہ کے بعد زندگی میں کبھی کسی کو ایسا جملہ نہیں کہوں گی۔ میرے بھائی بڑے گندے لوگ پڑے ہیں، آج کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھیں بدل لی ہیں، ذرا کسی میں برائی دیکھو تو بس اس پر فتوے اور اپنے آپ کو بہت بڑا حاجی اور نمازی اور بڑا نیک۔ نہیں میرے بھائی، سمجھائیں، قریب لگائیں، اس کی غلطیوں کو دور کریں، یہ نبوی منہج ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مال کی کائنات مجھے بھی اور جتنے بھی مریض ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان وباؤں اور بلاؤں کو ہم سے دور فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہر مسلمان کو شفا علی زندگی نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔